الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما روشی بابا بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین، ناظرین و حاضرین، آج کی یہ محفل ارسال ثواب ننا خان کے والد مرحوم مغفور عزیز احمد خان علیہ الرحمت کے چیلم کے حوالے سے منعقد ہے. ماشاء اللہ لوگوں کا ہجوم اور اظہار محبت دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ مرحوم نے اپنی زندگی میں لوگوں سے نیکی کا سلوک کیا اور اچھا رابطہ رکھا. آپ پر واضح ہو کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اور قرآن مجید میں نصوص قطعیہ میں انسان کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص آپس کے میں محبت، رواداری اور حسن سلوک کا حکم عطا فرمایا. یہ مسلمان کی پہچان ہے، انسانیت کا لحاظ رکھنا، انسانوں سے محبت کرنا، نفرت کے بجائے اخوت اور مودت کو پھیلانا. یہ حضور کی تعلیم مقدس کا خلاصہ ہے. تو مرحوم نے اپنی زندگی میں جو کام کیے، رابطہ رکھا، اصل میں میں نے جنازے کے وقت مجھے جو یاد آتا ہے منظر کہ اول تو میں بہت کم جنازہ پڑھاتا ہوں، یہ مولوی صاحبان کا مسئلہ ہے، لیکن کوئی محبت والا ہو مجھے اصرار کرے تو میں بھی پڑھا دیتا ہوں، لیکن زیادہ تر پرہیز ہی کرتا ہوں. اچھے نیک لوگ پڑھائیں، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا. تو یہاں ننا خان نے اصرار کیا کہ آپ میرے والد مرحوم کا جنازہ پڑھائیں. اس نے محبت سے کہا تو میں جنازے کے لیے کھڑا ہو گیا. جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کے ٹائم مجھے بڑی بڑی مجلسوں میں، بڑے بڑے جنازوں میں، بڑے بڑے ماحولوں میں ہم گئے، دنیا گھومے، بڑی بڑی دنیا دیکھی. تو یہ پہلا موقع تھا، حالانکہ مرحوم کے ساتھ میری کوئی اتنی نشست و برخاست نہیں تھی. ان کا فارم ہے یہاں، وہاں ملاقات ہوئی اور وہ مجھ سے بہت محبت کا اظہار بھی کرتے تھے، عقیدت بھی رکھتے تھے. میں اس قابل تو نہیں ہوں. تو ان کی جگہ دیکھ کر وہاں کھانا کھایا، بہت میں نے خوشی کا اظہار کیا.
تو میں نے کہا کہ یہاں ایک مشاعرہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ پنڈی کے شعراء کو کوئی نعتیہ مشاعرہ کو غزل کا کریں گے تو بڑی اچھی جگہ ہے، ایک منظر بھی اچھا ہے اور پھر شعری حوالے سے، تو وہ بہت خوش ہوئے اور میرے ساتھ ساتھ گھومتے رہے اور انہوں نے اظہار بھی کیا کہ پیر صاحب نے ہم سے وعدہ کیا ہے تو پھر ان کو ہم بلائیں گے، وہ تشریف لائیں گے۔ تو اچانک اللہ نے بلا لیا ان کو، تو میں جب وہاں کھڑا ہوا دعا کے لیے تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں، میت میرے سامنے ہے، اب میں دعا کر رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھائے تو جو جنازے میں شریک تھے، اب بیٹھ جائیں بابا، تو جو جنازے میں شریک تھے ان کو یاد ہوگا کہ میں نے 2 رباعیاں پڑھی تھی اور وہ سید امجد حیدرآبادی علیہ رحمت کی رباعیاں تھیں۔ یہ کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، میں چند باتیں کروں گا۔ میرے مفصل بیان یہاں بھی ہوا ہے، اس جگہ پر بھی، اور میری کیسٹیں بھی ہیں، ذوق والے سنتے ہیں جن کو ذوق ہو۔ جو دنیا کے جھمیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اپنی فرصت نہیں ہے، اللہ رسول کی طرف فرصت نہیں ہے، تو وہ اور کسی کا خطاب کیا سنیں۔ تو جو ذوق والے ہیں، ایمان سلامت ہے، دل میں گرمی ہے عشق کی، وہ ہمیشہ اچھی بات کو سنتے بھی ہیں اور سر بھی کھولتے ہیں۔ اور جو دنیا میں کھوئے ہوئے ہوں، صرف دنیا دنیا پیسہ پیسہ، تو پھر وہ دنیا کو یہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں اور اتنا چھوڑ کر جاتے ہیں اور اتنا روتے ہیں، اتنا افسوس کرتے ہیں کہ ساری عمر ہم نے دنیا جمع کی، پیسہ جمع کیا اور آج بے کس ہو کر ایک تابوت میں جا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس چیز سے محبت کرنے کا کیا فائدہ؟ اس میں ہر طبقہ شریک ہے۔ تو مرحوم کہ وہ اندر جو دل میں تڑپ تھی، ایک صحیح العقیدہ مسلمان جو سچے عقیدے کا مالک ہے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے انسان کی بطور خاص اس دور میں کہ اس کا ایک شخص کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ پیسہ انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے، پیسہ انسان کا دماغ خراب کر دیتا ہے۔ قرآن نے نمرود کا ذکر کیا، فرعون کا ذکر کیا، حامان کا ذکر کیا، اور کس لیے ذکر کیا کہ ان کو خراب کیا دولت نے اور اقتدار خراب کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو فرعون بنا دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جن کی حیثیت بہت کمزور ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، میں آزماتا ہوں انسان کو ہر طریقے سے، مال چھین کر دی اور مال دے کر دی، دولت چھین کر دی، دولت دے کر دی، کہ یہ کرتا کیا ہے؟ یہ اپنی اوقات سے باہر نکلتا ہے یا اپنے جامے کے اندر رہتا ہے؟ دولت بھی دیتا ہوں، مگر جو پھٹ گئے، جن کے غریباں پھٹ گئے، وہ فرعون بن گئے، نمرود بن گئے، حامان بن گئے، بڑے بڑے شیطان بن گئے، لیکن جو انسان بن کے رہے ان کو سلیمان کا درجہ بھی عطا کر دیا، تو انہوں نے بندگی کے حق کو نہیں چھوڑا، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے۔ سلیمان، صرف 2 منٹ کی بات میں آپ کو سناؤں گا۔ سلیمان علیہ السلام حضرت تک مڑ کر سارے تساں پنجابی نہ چسکا، پنجابی نہ اردو والے میں شروع تک کی ہے پر پنجابی کی گل سن۔ اج نہ صدر تے اج نہ وزیر اعظم، ایک شیئن پٹرول ختم ہو گیا تے گڈی کھلوتی، اندر شہر کو پرزا توڑ گیا گڈی کھلو گئی،
ہر چیز دے محتاج، پاویں صدر وقت ہے تے پاویں کوئی بڑے بڑا نواب ہے، سردار ہے، کوئی شے بلا بھی ہے، پرزیاں دا محتاج ہے، بریک فیل ہو گئی تو ٹھا لگی ٹکر بندہ گیا. لیکن جڑے اللہ دے مقبول سلیمان علیہ السلام نو دیکھو، بادشاہی مزہ اتنے آتا ہے کہ 100 میل کا تخت، 100 میل لمبا تے چوڑا تخت، سنیا نہیں کہتے لکڑی کا تخت 100 میل لمبا تے چوڑا تے 7-8 لاکھ فوج اس سے پیندی تھی، 7-8 لاکھ فوج، سارے ڈنگر بچے گھوڑے مجھیاں گائیاں جوڑے جوڑے ہر شہر اس تخت کے نال ہونی، ختم حشم شان و شوکت، جنات پرندے درندے ہر چیز 100 میل چوڑا تے لمبا تخت ہے. ہوا کو حکم ہونا ہے کتنے آپ جانا چاہتے ہیں، اٹھ بھائی چک کے سو. قرآن ذکر کر رہے ہیں، ایک کوئی چھوٹی موٹی کتاباں نہیں، قرآن مجید اس کا ذکر کر رہے ہیں. 40,000 فٹ جتنے جموں جانا ہے اتنے اس تک جانا ہے، جتھے آپ چاہنا رفتار مٹھی کا اتنے رفتار مٹھی آواز کی ضرورت کے سلیمان کا حکم نہ منا، تے رفتار تیز کر اتنے رفتار تیز ہوگی. جتھے فرمایا میں لینا چاہنا اتنے اس تخت لینا ہے، اور جنات دیو ہر مخلوق آپ کے سامنے تخت بستہ ہوتی ہے، اور کیڑے مکوڑے پرند چرند سب کی زبان آپ جانتے ہیں، وہ آپ کا گلے کرنے ہیں، عرض کرنے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے ہیں، انہوں کی حاجت روائی بس ہے. بادشاہیاں یہ ہوئی ہیں، ایک ہی بادشاہی ہے، ہر چیز ایک محتاج، ہر چیز ایک دوسرے کا محتاج، تے نخرا پھر بھی اٹھے کہ اسی بڑی بڑی شہر کہ شہر کچھ بھی نہیں، تو کچھ بھی نہ ہونے کے سوا کچھ بھی نہیں. اپنی اوقات قرآن کہتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. اے انسان جڑا بڑا تو بڑے ہیں، تو ایک گندے تے پلیت قطرے تو بڑے ہیں، تو اپنی اوقات دیکھ، تیری حیثیت یہ آج تو بہت پتا بڑھنا ہے، تو اپنے آپ کو بہت سمجھنا بڑا کہ دوسرے انسان کو تو کٹیا سمجھنا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. عمل کر، اچھے عمل کر، میرے رسول دے حکم تے چل تے بندے دا پتر بن کے رہ، صرف جھکا کے رہ، پکڑا کے نہ رہ، تے پھر میری بارگاہ وچ آ تے میں کسی کھاتے تینوں لا دیواں گا. اگر دنیا کی میں دیتی ہے تو اس سے نخرا نہ کر، اسی آزمانے ہونے ہیں. فرعون بھی بڑا آزمایا ہے، حامان بھی بڑا آزمایا ہے، تے پھر انہوں نے کہڑا حشر کیتا ہے وہ بھی سن. ڈر غریبی چنگی آ، غریبی غیرت والی چنگی آ، بے غیرتی کی دولت دولو، جبر اور تشدد اور ظلم کی دولت دولو. غریبی کی جڑی دولت ہے نا، سرمایہ، حضور نے فرمایا اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ محمد نو مسکیناں وچ زندہ رکھی، غریباں وچ اٹھاویں اور غریباں چ ماری. او حضور دا نظام ہے جس نظام واسطے اسی سارے مسلمان جڑے بیٹھے ہیں، سارا پاکستان اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاماں دا شہر ہے، غلاماں دا ملک ہے. اور اس ملک میں اسی خواہش کرتے ہیں، ساری آرزو ہے کہ سارے آقا دا نظام چلے. اللہ تعالیٰ اس نمی حکومت میں توفیق عطا فرماوے، تے نہیں تے او حکومت آنے کہ جڑے سارے آقا دا نظام چلاوے. اساں نہ اس حکومت نال کوئی تعلق ہے، اے بھیڑ لڑ کے تے اتنے تک مصیبت پا کے تے ہون بڑے پتہ نہیں کدوں تک چلنے نے، کیونکہ رسا کشیاں آپس وچ لڑائی اقتدار دی لڑائی ہے.
اللہ واسطے کوئی بھی نہیں، نہ ملک واسطے نہ قوم واسطے، صرف اقتدار کی رسا کشی ہے۔ ایک آتا ہے میں تو آتا نہیں میں مت کچھ کھا لینا، میں اگلے اتنے کھا گئے تو میں کیوں رہ رہا، ذرا باری میں بھی لا رہا۔ اے حال ہے ملک دا۔ اللہ ہی لوگ پوچھتے ہیں میرے کو کہ جناب اللہ کی قدرت بے دین سے آیا اے انہیں نہ پھٹے لوگ تم کھا نہ پینے تو بے دین پڑھ گئے۔ اس آگے جی اللہ کی قدرت میں نے دسو۔ میں کہا شیشہ منگوا مجھے اپنی شکل پہ لکھا کہ تو اس شکل جو کبھی آئے ہیں یہ جی بھی شکل ہے اس شکل جو کبھی آئے ہیں میں کہا تو ہے جی شکل بھی دیتی تو ڈنگر بچھا نکلایا یہ اس کی قدرت ہے کہ تینوں عزت دیتی سی کہ میں انسان بنا سکتا، یہ سب تو بڑی اس کی قدرت ہے۔ سمجھ آئی نا؟ دوئی قدرت اس کا ہے کہ پاکستان تاج اعظم تو بعد اج تک ایسا لٹ کے کھا گئے کہ اس کا خزانہ نہیں مکیا، یہ اللہ کے وجود کی دوئی دلیل کہ چڑھا آیا اس نے لٹ کے کھاتا اپنے اپنے طریقے نال، کسی کوئی نظام آن کے کسی کوئی گل کر کے تے اج تک اس وچوں پتہ نہیں کہ اللہ دخل کیتا ہے کہ ساری دنیا کھا کے باہر نس کی پیسہ باہر بھیج چھوڑے نے اور لٹ رہے تو ہاتھوں سارے بڑے تو گن کے تھلے تک۔ یہ پولیس والے بیچارے اہم بدنام ہی ہو گئے۔ نہ ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہے ہے سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا۔ ایک پولیس والے بیچارے ایویں کے کرے گئے یہ روڈاں تے کھل کے منگنے نا تے جڑے اتنے بیٹھے ہیں انہوں نے کہنے نے اور طریقے یہ تو پھر 50 راضی ہونے تو 50 کروڑ تو 50 خرباں تے کھل اس واسطے لٹ کے کھا گئے اس ملک یہ وڈیرے، یہ جڑے وڈیرے نے کی ہوئے بنے غریب بنے امیر، غریبوں کو لوٹ کر ظالم۔ جڑے بڑے بڑے امیر ہیں نا انہوں نے پیچھے اصل پوچھو تو یہ غریباں لوٹ کے بڑے ہے کٹیا جی لوگ ہیں بس یہ غریباں لوٹ کے بڑے بڑے کیوں کہ سر اٹھاتا ہے تنکوں کے سر پہ شعلہ لار اگیاں تو اگ اگ نہ کہ وجود ہے کوئی وجود نہیں، تیلا رات سرو تیلے نکلی ایسی کہ ایویں ماڑا جا ہے این کرو ٹوٹ ملنا، لیکن اگ کاڈا نخرا ہے اچھے کاڈا جانی، لیکن سرے کس سے چانی تیلے ہوتے تیلے ہوتے کاٹا چانی، تیلا ختم تے آپ ختم، غریب ختم تے امیر بھی ختم، محنت مزدوریاں کرن غریب، نالے پھٹن غریب، جو دنیا کی مزدوری کرن انہاں کو لٹ کے سرمایہ دار جڑا کھاندا ہے تے بڑا بندا ہے، اے انہاں دے مرہون منت غریباں نے۔ اس واسطے نظام مصطفیٰ نے ہمیں وہ نظام عطا فرمایا ہے کہ جس میں سرمایہ داروں سے چھیننا منع ہے لیکن ان پر زکات لگائی گئی ہے، وہ حق نے اللہ کا، تاکہ ایک ایسا برابری کا نظام قائم ہو تاکہ غریبوں کو ان کا بھی حق ملے اور ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ تو میں یہ درمیان میں گفتگو کا ایک جملہ آیا تو میں جب قبر میت کے سامنے کھڑا ہوا تو مجھے امجد کی 2 روایاں یاد آئیں، گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ ضائع فرما نہ سر فروشی کو میری، اے اللہ یعنی عزیز احمد خان مرحوم کی طرف سے میں نے یہ کہا کہ ضائع فرما نہ سر فروشی کو میری، مٹی میں ملا نہ گرم جوشی کو میری، آیا ہوں کفن پہن کے اے رب غفور، دھپا نہ لگے سفید پوشی کو میری۔ چٹا کفن پا کے آیا تیرے دروازے پہ آیا کہ ہون عزیز احمد خان آ کوئی داغ نہ لا چھوڑی، بہت گناہگار تنے کوئے تے آ گیا تو معاف کر۔ سبحان اللہ۔ پھر میت کی آنکھ بند ہوگی، سید امجد حیدرآبادی علیہ رحمت بڑی عمدہ گل فرمائی، حیدرآباد تک دفن، میں اتنے گیا ہوں انہوں نے قبر پر، شہنشاہ ربائی فرماندے مفلس ہوں، میت کیا ہے اللہ دی بارگاہ مفلس ہوں، نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، یا اللہ میں تو غریب ہوں، نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے،
کیا پوچھتا ہے مجھ سے تو کیا لایا ہے؟ میں نے پوچھنا ہے میں کہ آندا میں تو غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، کوئی شے نہیں ہے، مفلس ہوں، نہ مال ہے نہ سرمایہ ہے، کیا پوچھتا ہے مجھ سے تو کیا لایا ہے؟ امجد تیری رحمت کے بھروسے یا رب بند آنکھ کیے یوں ہی چلا آیا۔ جس لے بہت بندے یقین ہوئے نا آنا یار اکھیاں نوٹ کے آوے، ایک محاورہ ہے نا اکھیاں نوٹ کے آوے یار تڑا کام ہویا ہے۔ امجد آنا ہے تنی رحمت نہ بھروسہ کہنے کے امجد اور اکھیاں نوٹ کے بند کر کے آنا پہ کل کرم رکھیں۔ تو یہ انسان کا حال ہے، آپ کا ہو میرا ہو کسی کا بھی ہو، ہم نے اللہ کے بارگاہ میں اسی طرح جانا ہے اور یہی عقیدہ اور یہی نیاز لے کر ہم جائیں گے تو ہماری بخشش کا امکان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ حضرات آخر میں ایک گزارش کروں گا اور بہت عمدہ گزارش ہے، آپ ذرا کان کھول کر سنیں کہ اس مادی دور میں کہ جس میں انسان ہوس کا شکار ہے، ہوس دنیا میں مبتلا ہے، اللہ کے بندوں کو ڈھونڈیں، اللہ کے طرف بلانے والے نیک لوگوں کو ڈھونڈیں جن کے پاس بیٹھ کر آپ کو ذہنی سکون ملے، کوئی اللہ کا پیغام دیں، رسول کا پیغام دیں، ان لوگوں کے پاس بیٹھیں، اپنی آخرت اپنی اگلی منزل جو ہے اس کا سامان مہیا کریں۔ ان دنیا داروں کے ساتھ آپ کچھ نہیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا، یہ تو ہوس کے لوگ ہیں، مطلب ہے تو آپ سے تعلق ہے، مطلب ختم تو تعلق بھی ختم، وقت آیا تو آپ کے سب کچھ ہیں، وقت گزر گیا تو آپ کہاں اور وہ کہاں، یہ لیکن اللہ کے جو بندے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ اور رسول سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ کسی بھی حالت میں آپ کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے ان کو آپ چھوڑ بھی دیں وہ آپ کے ساتھ تعلق نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ جس سے تعلق رکھو اللہ کے لیے رکھو، بغض رکھو تو اللہ کے لیے رکھو۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے، اگرچہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں نے کہا دو چار جملے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور یہ دنیا عجیب دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں، یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں، دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں، جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، اور جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ ذرا غور نال سنو، میں سارے تکو، میں ایک بندہ بولنا پیا 10,000 بندہ 20,000 بندہ سننا پیا، تے ہمت مڑی تکو نا کہ بولنے والے تے سننے والے 20-25,000 بندے تے میں اتنی طرح میں نال حوصلہ افزائی کروں گا، تسی سن رہے ہو۔ یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہر بات کی باتیں ہوتی ہیں، دن رات تمہاری محفل میں دن رات کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ بات نہیں ہوتی لیکن بے بات کی باتیں ہوتی ہیں، کہ جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جڑی گلاں جو بھی گل ہے اس کی گل ہی کوئی نہیں، جس بات کی باتیں ہوتی ہیں اس بات کی کوئی بات نہیں، جس بات کی کوئی بات نہیں اس بات کی باتیں ہوتی ہیں، اور جس بات پہ اتنی بات پڑھی اس بات میں کوئی بات نہ تھی، جس بات پہ اتنی بات پڑھی اس بات پہ کوئی بات نہ تھی، جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ نعرہ تکبیر،
بہت بڑی دلدل ہے، بہت بڑی دلدل۔ حضور فرمایا لما خلق اللہ دنیا، سرکار مدینہ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا پیدا کیتا نا، دنیا تو مراد پوری دنیا، ہر شے جی دنیا چ ہے اس کو مراد ہے دنیا، ہر شے۔ فقال لها، دنیا والا مخاطب کر کے فرمایا من خدمنی فخدمی ہے، اے دنیا تو میں پیدا تو کر چھوڑیا ہے، ہوں یاد رکھی کہ جس مینڈی خدمت کی، مینڈی عبادت کی، میں نے معبود سمجھیا، اس کی تو خادم بن کے رہے، نوکرانی بن کے رہے، جن حکم دے بھی عمل کری، ہاتھ جوڑ کے عمل کریے، نوکر چل جاؤ۔ ومن خدم کے فاستخدمی ہے، جس تنی خدمت کی تنی پیچھے پہ گیا، دوڑ دوڑ کے راتی دیہڑی نیندر حرام 24 گھنٹے پیسہ 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 پیسہ، جڑا نوکر تیرا بن گیا فاستخدمی ہے، پھر مخدوم بن کے بہ جا کرسی تے، تیرا بڑیا بڑیا نو جڑے تیرے خادم سارے نوکر بنا کے پیچھے لا لیا، مخدوم تو بن جا، دنیا داراں نوکر بنا دے، اے تکڑا دنیا داراں کتھے کتھے جاندے، اے ووٹ دا زمانہ آندا ہے، جس کے کار کدے پوچھیا نہیں محلے چ کون رہندا ہے، اتھے بھی ووٹ منگنے واسطے بڑے بڑے خاندانی لوگ بننے منگنے ہیں جی، جڑے بوئے تے منگنے علاوہ انہوں دیندے کک نہیں کدے، تے منگنے والے دے بوئے تے خود چلے جاندے۔ گل میری سمجھی نہیں؟ بولو تو صحیح ہے، روٹی تیار ہے، 2-4 بولوں کا انتظار ہے، بولو صاحب کہ جنہ دے بوئے ہوتے منگنے والا جاوے تے روٹی نہیں دینے، تے خود منگنے والے دے بوئے تے بڑے بڑے ہو کے بڑے بڑے سردار تے قوم تے بڑے بڑے لیڈر تے اے بوئے تے منگن جانے دی ایک پرچی دے ہو تھوڑی جی، مہربانی کرے ہو بولے ہو نہیں سنیا کل تو سانی ککڑی فوت ہو گئی ہے، اس کا فائدہ بھی آپ کے لا انڈے سنیا بڑے دینی کہ اللہ بخشے سے مہربانی کرو، فاتحہ بھی آپ کرو، تے اے پرچی ویلے ذرا یاد رکھو، مہربانی کرو منگنے والے کہا وہ یاد کرنا ہے، اس یہ نہیں آنا کل اسی دن بوئے تے گئے ہیں روٹی کوئی نہیں تے لکھاں منا میں مالک ہے زاں بے خبر چند کہ با قدرت جا خاک گشتن دو گردن بیارہ مدد۔ افسوس انہاں لوگاں تے جڑی جاہ قوت سلطنت اور پیسہ ہونے کے باوجود انہوں نے چند سکی انہوں نے سامنے مٹی ہو گئے مر گئے تو تھے کہ انہوں نے مدد نہیں کر سکے۔ افسوس اس دولت پہ، افسوس اس پیسے پہ۔ اتھے بن کے جناب سوال کرنے کہ جس لئے مطلب نکل گیا گئے پنچھی اڑ گئے ہیں جی، پھر ڈھونڈو، پھر جس طرح آج تک انکال ہی ملیا، وہ پرندہ ہے جس میں نام کتابہ جائے تو لبیا کوئی نہیں، ڈھونڈنے کی دنیا آ جاتا مڑ کے پتہ نہیں گئے کہ در کی سرکار کتنے ہوتے ہیں، فون ہی نہیں ملنا، بات جب جب کرتے وہ بندہ ہے یا تو اتنی مہربانی مجھ پہ یا کچھ بھی نہیں، یا تو اتنی گلاں تے فون تے رابطے 24 گھنٹے یا کچھ بھی نہیں، ابتدا ہی ابتدا تھی انتہا کچھ بھی نہیں، یہ بس لائیاں نے تیاریاں تے مڑ کے ختم۔ کدھر گئے سرکار، رابطے کدھر گئے؟ یہ دنیا داراں کا ایک تعلق ہے، اس واسطے دنیا دار کسی کو امید نہ رکھو۔ یاد رکھو میں ایک عقیدہ پیش کر رہا ہوں کہ میں ہمیں گل نہیں کی نہیں کیتی، میں سچی گل ہے کہ ذرا مخول کے رنگ کی کئی مخول جگہ ہوں میں پکی گل کروں لگا، ثابت کیا ہوا کہ انہوں کو کچھ نہیں لبنا، سکے وعدے بس یہ ذرا گل ہو سکتے ہیں، اس ہے کام ہو گیا بس ایسا کچھ بالکل یہ سارا پتر کہنے والے اس کو تھی پہلے ہی اس دن پورے ٹائم اور فتح جنگ والے
اس بڑے بڑے سردار تے خان تے خوانین ہی بیٹھے، تسی اس دے بوئے تے کہہ پاؤ جڑا منگتیاں بھی دیندا ہے، جڑا کتیاں بھی دیندا ہے، جڑا خنزیراں بھی رزق دیندا ہے، تے جڑا کتیاں بلیاں بھی رزق دینا ہے، تے نبیاں تے غوثاں تے ولیاں تے لیڈراں تے بادشاہاں بھی رزق دیندا ہے، جس اتنا بڑا وسیع دسترخوان کائنات تے پھیلایا ہے، تسی انہاں اس دے بوئے تے ٹہو آ، اے یوں یوں کرنی نہ کہ ضروری ہے، سدھے آ پڑھ کے رہو۔ درون خانہ خود ہر گدا شہنشاہ، اپنے گھرے ہر منگنے والا بھی بادشاہ ہونا ہے۔ درون خانہ خود ہر گدا شہنشاہ، قدم گرو منے اب حد کی سلطان باش، اپنی حد تو بعد قدم نہ رکھ تے بادشاہ بن کے رہے اپنی حویلی چ، بھاویں کوئی بڑا ہے تے اپنے کار ہو سی، سمجھ آئی؟ اے فقر محمدی ہے، اے اولیاء اللہ کا پیغام ہے۔ مسکینی رکھنی آ، غریبی نہ، سلوک محبت نہ کرنی تے اللہ دے مقبول نال کر، کسی اللہ دے مقبول نال تعلق پیدا کر کہ تیرے اس تعلق کی قدر کر سکے۔ امام زین العابدین دے نال تعلق پیدا کر، امام حسن مجتبی نال تعلق پیدا کر کہ تیرا دل بھی خوش ہوئے، وہ دنیا تے نہیں رہے لیکن پتہ ہی لگتا ہے ساڈے دلاں کول بیٹھے، ہن بھی حسن کا نام یاد کرنا ذہن چاہے تے ذہن مست ہو جاتا ہے، حسین کا نام آئے تے ذہن مست آندا ہے، انہاں دی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا دا ذہن وچ نہ آوے، یاد آوے تے دل جڑا بڑھ جاتا ہے۔ تے پھر لوگ تے اے ہوئے نا کہ انہاں دا نام سن کے تینوں ٹھڈ پے تے کئیاں درد بھی پیندا ہے، اے میں دساں کوئی اے جے بد نصیب اے جے بد شکلے بھی ہے کہ انہاں درد پینا انہاں دا نام سن کے۔ میں انہاں دی گل نہیں کرنا، میں حسن تے حسین تے علی تے زہرا دے مننے والے دی گل کردا، غلاماں دی میں گل کردا۔ اللہ اکبر، یا سلام، اہل بیت کے نام تعلق رکھو، عقیدے ٹھیک رکھو، جے زہرا دے در تے گئے ہو تے سیدہ زہرا دے در کوئی خالی نہیں مڑتا، اس دے دو پتر حسن تے حسین دروازے تو خالی نہیں پھرتے۔ اے بہت اچا خاندان ہے، رسول اللہ دے دل دی دھڑکن زہرا، رسول اللہ دے دل دا ٹکڑا زہرا، بضع منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں اس سیدہ فاطمہ کی بات کر رہا ہوں، انہاں دنیا دارا دنیا نے چمیلیاں کو بادشاہ کو وزیر اعظم کو ہے نخرے لکھ رہا ہوں، پرواہ نہ کرو۔ بے نیازانہ ایک شعر بتا، میں اپنے ذوق پر کرتا، میں خطیب شریف کوئی نہ، خطیب شریف کوئی نہ، پر گل میں کرنی جس لیے آنی ماں گل تھوڑی کرنی آنی تے میں اپنی طبیعت ہو گئی ہے، خطیب شریف کوئی نہ۔ اے کیا کر رکھو اپنا بالکل جڑا تواڈے نال نیاز مند ہوے، اللہ دے واسطے تواڈے نال محبت کرے، اس دے پیراں وچ وچ غریباں نال محبت کرے، سمجھ آئی؟ تے جڑے نا نخرے شخرے جاؤ اے نہیں بے نیاز ہو گئے، ساکھیا بے نیازانہ زیر باب کرمی گزرم، بے نیازانہ بے نیازانہ زیر باب کرمی گزرم، چون سیاہ چشم چون سیاہ چشم کے بر سرما فروشاں گزرت۔ ہوں میں اس کا مطلب دسا نا تو بہت مزہ آسی، بہت مزہ آسی جی مزہ اندر ہویا نہیں، سمجھ آئی نا؟ زبان کا ذائقہ چنگا ہوئے نا تو کلا ماڑا جائے تو پہلے تو جی باہر بھوک لگی تو بہت سونا پا پا
یہ زبان ہی خراب ہے، ذائقہ ہی خراب ہے، بیمار ہے بندہ، تو اتنے آلہ آلہ کھانا رکھو تو اس بیچاری زبان ڈاکٹر نے کیک کھانا کہ منہ اتبا بیٹھا تے کدے تہاڈا دماغ ٹھیک ہے، کوئی تعلیم ہے نہیں تے ذہانت ہے نہیں کہ اگر آپ بیدار کرو نہ گل کرو نہ بے نیازانہ اے جڑے کرم والے نا اے بڑے پیسے والے تے نفرے والے تے موٹراں والے تے دولت مند ہڈی ہڈیاں کنالاں وچ کوٹھیاں تے بڑے بڑے نفرے تے بڑے بڑے درشن تے وچ ککھ نہیں دینے تے مالے ککھ سکے درشن اپنے جو آنند جس ویلے گزرنے ہیں نا یہ جڑے بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں نا وہ ظالم کہ میں نخرے کا گزر ملا پرواہ نہیں کرے کی کون اس آخیا کیوں بھائی اس آخیا ہے کہ وہ جنہوں نے اکھیاں وچ اکھیاں خود کالیاں ہوئی قدرتی تے ایک سرمے نے بازار ہوئے نا سرمے کا بازار سرمے نے بازار جو او منگل بننا چیچا چکے بھی کھانا ہے تے سرمے نے بازار تنگ وچ بڑھ گیا سرما ڈھونڈیا چنگا سرما کتنے جی ٹھیلے بھی کھادے تکے بھی کھادے تے بندے کھلتے ہونے تے جس نے آنکھ قدرتی کالی ہے اور جس طرح سرمے نے بازار بے نیازی نال گزر گنا نا اس نے تک آنکھ قدرت بڑھائی کالی ہے اس سرمے کی لوڑ ہی نہیں جس طرح وہ سرمے نے بازار بے نیازی نال گزرنا ہے تو انہاں دنیا دار تے کچھ غلام کول بے نیازی نال گزریا کر تانوں کی پرواہ ہے تو اہل بیت دے در دا غلام ہے تو حسن تے حسین تے زہرا دے در دا غلام ہے حضرات مرحوم 30 سال ثواب واسطے قرآن مجید کلام پاک اے پرچے تے لکھے ہے بہت کچھ میرے کو پہنچے ہے جو اس کے لکھے ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے میں پڑھنے کی لوڑ نہیں تے دعا ویلے اس دی بارگاہ وچ پیش کیتا ویسی کہ متوفا دے درجات بلند فرماوے اور بتقاضائے بشری جو انہاں کولوں لفظ ہونے اللہ تعالیٰ معاف فرماوے اور اسی سارے جڑے بیٹھے ہیں تہاڈیاں میریاں سب دیاں لفظاں گناہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے وہ معاف فرماوے کہ سانو حضور دے صدقے جنت عطا فرماوے اور اپنے عذاب کو بچاوے. اچھا ہوں جناب گل ہے بڑی گلا سب پسند آئی کہ نہیں کئی تنگ شاید ہونا کہ گل نہیں بنا چاہو جناب پسند آئی بھائی ہاتھ تو سارے ہی چاہے چند ہاتھ نہیں اٹھے باقی سارے یہ بڑا پیارا طبقہ ہے بہت میرا ہمیشہ کتھینا ہے بیچارا لاریا لمیا یہ غرق ہونے اور یہ نہ ہوئے کہ پاکستان کی جمہوریت یہاں قائم ہے غریباں قائم ہے. اس واسطے اسی انہاں لوگوں کا خیال بھی رکھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہاں عزت بھی دے صحت دے. میں امام بارگاہ سے بہت بڑی فیڈرل بی ایریے اتنے میں انہاں لکھنؤ والے پڑھی چونکہ انہوں کی زبان ہے بہرحال ماشاء اللہ چلو اردو تو تھی بھی جاننے کچھ نہ کچھ جتنی جاننے اتنی سو منظر فضائے طہر میں ذرا جان پا کے سن سو ستاں میں جلسہ کرنا نہیں. منظر فضائے طہر میں سارا علی کا ہے
ذرا پتہ لگے ذوق والے نہیں محفل ایویں کوئی خوش تے ایویں بد عقیدہ لوگوں کی محفل نہیں، اے خوش عقیدہ تے محمد مصطفیٰ دے غلاماں دی عاشق منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں حیدر بیٹھا ہے، حیدر اٹھ گیا سنیا یار بہ کے جس سمت دیکھتا ہوں ہوں میں آخا بولو تسی منظر فضائے دہر میں سارا جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، مرحب تو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، مرحب پہلوان ہے نا جڑا علی نال مقابلے چاہتا، مرحب تو نیم ہے دو ٹوٹے ہوئے سو پہ، مرحب تو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ مرحب تو نیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، علی نہ مارا یا نہیں اٹھنا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اور کل کا جمال مظہر کل میں ہے اکثریت، علی کل ہے نا تے مظہر کل جڑا جس نے وچ سارا جلوہ کل دا ہوئے اس دا مظہر ہے، کل کا جمال مظہر کل میں ہے اکثریت، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، اے عرض پاک تجھ کو مبارک کہ تیرے پاس پرچم نبی کا چاند ستارہ علی کا ہے، اور اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر، جڑے لالچی ہے نا وہ ہمیشہ تر لقمے تک رہنے کے چکنا چوپڑا یا لقمہ چاہاں، وہ دنیا تے دولت پیچھے لگے رہے، اہل ہوس کی لقمہ تر پر رہی نظر، اور نانے جبی پہ صرف گزارا علی کا ہے، کہ چوری روٹی پہ گزارا کرنا ہے علی کا کام۔ تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں۔ ملک صاحب بیٹھے انہاں نال من ملائے، میں کھڑا جا بندہ پرانے بندہ کا کراچی میں گیا، اس محفل میں میں ایک بڑی ملک صاحب اتنے نہیں پہنچی، ایک اتنے پھنسے ہوئے، انہوں نے حالانکہ کول ہے امام بارگاہ جتنے میں انہوں نے بتایا ملک صاحب سے کول ہے، تے آج میں سارے اپنے وطنی آج میں کھلا تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں،
دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے۔ ہم فخر مست چاہنے والے علی کے ہیں، ہم فخر مست چاہنے والے علی کے ہیں، دل پر ہمارے صرف اجارہ علی کا ہے۔ آثار پڑھ کے مہدی دورہ کے یوں لگا، آثار پڑھ کے مہدی دورہ کے یوں لگا، جیسے ظہور وہ بھی دوبارہ علی کا ہے۔ اصحابی کا نجوم کا ارشاد بھی بجا، اصحابی کا نجوم کا ارشاد بھی بجا، سب سے مگر بلند ستارہ علی۔ دنیا میں اور کون ہے اپنا بجز علی، ہم بے کسوں کو ہے تو سہارا علی کا ہے، علی کا ہے۔ اور آخری شعر کہ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط، تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے۔ کوئی گل سنو، کیوں تھوڑا جا نعرہ مار لیا، ٹکا کے نعرہ مارا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اتنی محفل جمی ہوئی ہے، جمی کی نہیں محفل، وہ گوشت پر آواز ہے، توجہ سے سن رہے ہیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، جیسا بھی جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں، لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں، اللہ کی فضل سے سن رہے ہیں۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ دنیا کی لالچ اور ہوس سے بالا ہو کر اگر انسان سچ بیان کرے اور کھلی بات کہے تو اس کو لوگ قبول کرتے ہیں۔ اس میں لوگ آج کل ملمہ سازی کرتے ہیں، منافقت کی گفتگو لپیٹ کے اندر سے ایک بندے ہو نا تے بڑا جی اے کدرے فتح جنگ مل گئے جی اے ہوٹل کول یا سڑکوں سے آؤ نا جی ٹھنڈا پانی گرم کرو، آؤ نا جی جناب چاہ مہربانی تے اندر آسان دفاع کتنے آ گیا کم بختہ جو دفاع اتنے کدھر منہ لگ گیا متھے لگ گیا بنا اندر ہوئے تو آؤ جناب مہربانی کرو چاہ پانی یہ نہیں ہوتا، نہیں یہ تو ہو ہی نہیں، فتح جنگ آؤ بادشاہ تہنجی چلے۔ اس گفتگو منافقانہ کا کیا فائدہ؟ آپ اس انسان سے تعلق درست کریں، غلط فہمیاں اس کی دور کریں، اپنی جو اس کے دل میں غلط فہمیاں، آپ کا مسلمان بھائی ہے اس کے ساتھ تعلق ٹھیک کریں، اللہ کے سامنے اللہ نے کہا ہوگا بھی تو ٹھیک ہو نا، منافقت اس نال لفظی کر کے لیکن اللہ کے کھاتے میں تسی منافقت کر رہے ہیں۔ یہ منافقت کا دور ہے، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، چھوٹے سے لے کر بڑے تک اکثریت منافق، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ بچائے وہ مستثنا ہے۔ تو اس منافقت کو قرآن مجید نے مسلمان سے یہ حکم دیا، فرمایا کہ منافقت کو چھوڑو، منافقوں سے خود بھی بچو، منافقت کو بھی چھوڑو۔ تے بندہ وہ نے جس کو چار بندے ناراض نہیں ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ دے سردار ہے، یہ ہوں میں بیان 2 منٹ اور بولتا ہوں، میں بولنا پہ جنازہ آیا، لوگاں آکھیا حضور وقت سلطان بادشاہ اولیاء اللہ دا تے جنازہ آپ لگ رہے ہیں میت پہ ہی اچھا جنازہ جنازہ ویسے بھی چلو سنت ثواب دا کام ہے، مسافر دا جنازہ
وہ نیڑے گئے نا تے جو جناب لوگوں تعریف شروع کر دی بڑا چنگا ہے کدے سے دل نہیں دکھایا کسی نے بڑی دنیا راضی آپ فرمایا کہ منافق ہے اگر یہ سچا بندہ ہو گیا تو اس چار بندے گلیاں بھی پڑھنا اس نے مخالف بھی ہونا چار بندے یہ ہر بندے کی ہاں نال ہاں ملانا رہا بچوں اپنا کام سیدھا رکھا تو سارے خوش کرنا رہا یہ منافق ہے میں منافق کا جنازہ نہیں پڑھتا تے بندہ وہ ہوتا ہے جس کو چار بندے برا بھی آتی تے برا وہ آتی جس کو گل تتی لگتی تے تتی اس کو لگتی جس نے گل آنا سچی کرتی گل میرے کہنے میں جناب پیر نصیر الدین صاحب نے بڑے لوگ مخالف ہوتی بہت لوگ گلا میں کہا جڑا بندے کا پتر ہے نا انسان کا پتر ہے وہ میری مخالفت انشاءاللہ نہیں کرے گا تے جڑی کوئی اور بنا ہے اس کے متعلق میں کچھ نہیں آخ سکتا میں وہ گل کرنا جڑی عقل آنی ہے تے نقل آنی ہے جو قرآن آنا تے سنت آنا تے صوفیاء آنا علماء تے دانا تے عقل مند جڑی گل کرنا تے ایویں عرشہ درشی تے خوشامد میں نے کوئی نہیں ہوتی میں سیدھا جا بندہ نہ پسند کرنا تے نہ آپ کرنا جس نے جتنا طاقت بنایا نندا خان لگا ہے ماں آ کے منہ تے بیٹھا ہے میں کہ یار میں اس کسانا ہاؤس پاک کا ہوں سی ختم ہوتی میں تھکیا ہوتا میں نہیں آ سکنا لکھ ڈیڑھ لاکھ بندے مل کے بندہ ترے دن اصل چومر نکل گیا تو میں نہیں آ سکنا معذرت میں جنازے چ آ گیا میں لڑکے اپنے پیچ ہو سکتا یہ پھر آپ لگا نہیں مہربانی تو کر تھوڑا جہا کٹ اے مرحوم نے کچھ محبت آئی وہ محبت جڑی اس نال والد بہن نال اظہار نہیں کر سکیا تے مرنے تو بعد آج اس کی محبت بھی بولنی ہے جی میں نے سر پھرا آ گیا میں چنگے چنگیا خاطر چلانا میں چنگے چنگیا نہ خاطر چڑھنا میں کوئی اس قسم نہ نہیں اپنی کسی رہ گئی تھلے بندے منگنے والا ہاں میں ٹیکے والا بندہ اللہ دے فضل نال اور اکھ چت پانا میں بڑے تو بڑے آدمی دی پھر انہاں دی گردناں توڑنے والا میں خاطر کی نہیں آتا کسی میں اس کو ڈرنے والا اپنے مالک کو ایسی گل کوئی نہیں تے غریباں دا حامی ہاں خادم غریباں نال محبت کرنا تے غریب دی چڑک بھی سہ لینا تے بڑے دی ہنج گل اکھ پھیری میں اکھ کٹ دینا میں انقلابی آدمی اللہ دے فضل نال زینا وچ گرمی پانے والا بندہ میں سننے پہ والی گل فتح جنگ والے تے محبت والے خادم والے آکڑا نخریاں میں نہ چلنا کسی دی بھی نہیں چل تے غریب مسکین آدمی ہوئے رس بھی رہے تے گوڈے گٹے لا کے میں معافی مانگنا کہیں غریبی تے مسکینی جماعت او نہ چھٹیا ہو میرا مالک نہ کہ ناراض ہوئے پکڑ کے نے غریب نے تو میں گوڈے تے پیر بھی پکڑ لینا لیکن امیر دی میں پرواہ نہیں کی جڑا محبت امیر کردا ہے امیراں وچ بھی قسماں ہوندیاں دولت منداں وچ بھی کئی بندے دے پتر ہوندے صحیح سمجھدار بندے ہوندے انہاں نوں نکے بڑے دی تمیز ہوندی ہے کئی بدتمیز ہوندے او دولت دے نشے وچ فرعون ہوندے میں انہاں دی گل کردا انہوں نے نہ میں کچھ سمجھنا نہ عقل والے کچھ سمجھتے ہیں نہ شریعت سمجھتی ہے نہ اللہ کو کچھ سمجھتا ہے نہ آپ کو کچھ سمجھنا چاہیے اور جن کے دل میں انسانیت ہو درد ہو اللہ نے پیسہ دیا دولت دیا تو انسانیت ہے وہ امیر لوگ بڑے لوگ ہیں وہ قابل عزت ہوتے ہیں ان کی عزت کریں ضرور عزت کریں جن میں انسانیت ہے جو آپ کے ساتھ آپ کی مشکل میں کام آئے صرف وعدے نہ کریں بلکہ آپ کا کام کر دیں تو وہ بھی یہ سمجھے کہ اللہ نے کام کرایا ہے اس سے کرانے والا اللہ ہے انسان تو ایک بہانہ ہے وسیلہ ہے کون کسی کو دے سکتا ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہتا ہے یہ اس کا کرم ہوتا ہے جس کے ذمہ کرتا ہے حضرات اب میرا خیال ہے 2-3 آیات کیونکہ ختم شریف ہوگا دعا ہوگی قرآن پڑھنے کے بعد ہوتی ہے دعا پہلے قرآن پڑھا جائے گا اس کے بعد دعا ہوتی ہے
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسد عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام जो कुछ पढ़ा हजरत साहब मिलत का हाथ उठा के अल्लाह ताला अपनी सुनी बता हर पर बता आज सजादा खान देवी अल्लाह ताला इनको अपने वालिद मरहूम के जो ताल्लुकात आमा हैं जो मोहब्बतें हैं अहालिया ने फतेह जंग और जो मुज़ाफ़ात जहाँ जहाँ तक की उनकी शनासाई उनके राब्ता उनके ताल्लुकात हैं उनको निभाने की तौफीक अता फरमाए।
جب سایہ سر سے اٹھتا ہے تو انسان کو حالات کی دھوپ کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ننا خان اور ان کے دوسرے بھائی جو ہیں، اللہ نے ان کو سب کچھ دیا ہوا ہے، لیکن ان کے والد کا ان کے سروں پر جو سایہ تھا، آج ان کی کمی ان کو ضرور محسوس ہوتی ہوگی کہ اب وہ ذمہ داریاں ان کے سروں پر پڑ گئی ہیں۔ شاید یہ 3 لڑکے ان کے مشکل 4 لڑکے ان کے مشکل سے وہ ذمہ داریاں نبھائیں جس کو وہ تنہا اپنے سر پر نبھاتے تھے۔ تو والدین کا سایہ، بزرگوں کو سایہ، اور پھر ایسے مشفق بزرگ محبت کرنے والے اولاد سے، تو اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اور ان کا سایہ جب اٹھ جائے تو بہت شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے۔ میں بارگاہ رب العزت میں ملتجی ہوں، اپنی طرف سے، اپنے سامعین کی طرف سے اور حاضرین کی طرف سے، جو آج ننا خان اور ان کے بھائیوں کے غم میں اظہار شرکت کے لیے، اظہار محبت کے لیے، اظہار تأسف کے لیے، تعزیت کے لیے یہاں آئے ہیں۔ وہ لوگ سب اپنے دل میں جو مرحوم کا جذبہ اور محبت رکھتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور ان کی مغفرت کے لیے، اور ان کی والدہ بھی بیمار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ تو سارے حضرات دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں۔ یا رب العالمین، یا قاضی الحاجات، تیری بارگاہ میں تیرے بندوں نے، تیرے عاجز بندوں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں، تو سب کے حال سے واقف ہے، کون کتنے پانی میں ہے، کون کس تیرے بارگاہ میں کس مقام پر ہے۔ جو ہم اس طبقے میں، اس حاضرین میں، تیری بارگاہ میں جس کا عمل اچھا ہے، جس کو تو جانتا ہے، اور جو اس مقام پر ہے، اس کے اچھے عمل کے صدقے مجھ ناچیز اور اس محفل کے دوسرے میرے گناہگار بھائی شریکوں کو معاف فرما، ہمارے درگزر فرما۔ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہم طلب عفو کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں تجھ سے، تیری بارگاہ میں دسترس کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ستار تو بے پوش ہے بم سے کرم، تو ستار ہے، پردہ پوش ہے، تو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ ہم گناہگاروں سے آکاروں کے گناہ معاف فرما یا رب العالمین۔ اور جو کلام مجید میرے مل کیا گیا ہے، اس کا ثواب جو کچھ میرے پاس پہنچا ہے، وہ عزیز احمد خان مرحوم کی روح کے لیے ہم ہدیہ پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما۔ اور جو انہوں نے بہت وسیع تر انتظام کیا ہے کھانے کا، اس میں جو انہوں نے اپنا خرچ کیا ہے، اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور آنے والے مہمانوں کے جو انتظام کھانے کا کیا ہے اور جو خرچہ کیا ہے، اس خرچے کو ان کے والد کے درجات کی بلندی کے لیے یہ پیش کرتے ہیں۔ اے میرے مالک، ہے حقیر تحفہ ہے، حقیر ہدیہ ہے، یہ بیچارے کیا پیش کر سکتے ہیں، اور کوئی کیا پیش کر سکتا ہے؟ تو اس ہدیہ ناچیز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین۔ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے یہ تیرے منگتے، میرے سمیت ہم بیٹھے ہیں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے، ہم اپنے منگتوں کی دامن کو بھر دے، ہم مرادیں عطا فرما، ہماری جھولیاں بھر دے میرے مالک۔ اور مرحوم کے درجات میں اضافہ فرما اور ان کی بخشش فرما، اور جو کچھ انہوں نے
قرآن مجید کی آیات اور جو صورتیں پڑھی ہیں، درود شریف پڑھا ہے، اس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء اور صالحین، صحابہ، اہل بیت، مومنین اور مومنات سب کی روحوں کو یہ ہدیہ کرتے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان نیک لوگوں کے طفیل عزیز احمد خان کے درجات کو بلند فرما، اس کی غلطیاں معاف فرما، ہماری غلطیاں بھی معاف فرما، ہمارے گناہ بھی معاف فرما۔ یا رب تو چنا کن کے پریشان شوم، محتاج برادران و خیشان شوم، چیزیں کہ دہی بدہ مرا در خیش، تا اردر تو بردر ایشان شوم۔ یا رب برسالت رسول الثقلین وز بہر غزا کنندہ بدر و حنین، اسیان مراد و حصہ کن در عرصات، نیم بحسن ببخش نیم بحسین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته۔